اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 20 رجب المرجب کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 20 رجب المرجب والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دعا کی قبولیت کا بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سامعین، ہر انسان پر پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، بلکہ اللہ کے خاص بندوں پر زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان بندوں کی پریشانیاں ہمارے جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک وظیفہ بزرگان دین سے ملا تھا، جو میں پڑھنے والوں کی نظر کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس وظیفے کے پڑھنے والے کی ہر جائز دلی مراد کو پورا کرے، ہر خواہش کو پورا کرے، ہر حاجت کو پورا کرے، ہر دعا کو قبول کرے اور اس کی تمام نیک دلی خواہشات کو پورا کرے۔ وہ اللہ سے جو دعا بھی مانگے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو سنے اور قبول فرمائے۔ سامعین، جب انسان پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اس کا آزمائش کا وقت ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کفریہ الفاظ نہ کہے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لے۔ کفریہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ یہ مصیبت ڈالنی تھی، یہ پریشانی ڈالنی تھی، اس آزمائش میں اللہ نے ہمیں ہی ڈالنا تھا۔ اس طرح کے کفریہ الفاظ سے آپ نے بچنا ہے، کفریہ الفاظ آپ نے نہیں بولنے، اور دعا کی قبولیت کے لیے آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ سے کہنا ہے، مولا جس آزمائش میں ہمیں تو نے ڈالا ہے، تو ہی ہمیں اس سے رہائی دے، یا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، صبر کا اظہار، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اسی صبر پہ اللہ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر نیک دلی خواہش، ہر نیک دلی جائز مراد جو ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو توجہ سے کرنا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب بھی کرنا ہے، جب بھی کرنے کی نیت کرنی ہے، تو آپ نے پہلے پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی پابندی آپ نے لازم کرنی ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے نماز عشاء ادا کر لینی ہے تو آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، جائے نماز پہ ہی آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو 501 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کیا ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو آپ نے 501 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور اب یہاں ایک ضروری بات سنتے چلیں، دھیان سے اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جب آپ اس لفظ فانتصر پر پہنچے تو اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، فانتصر فانتصر فانتصر۔ یعنی آپ نے جب بھی اس لفظ پر پہنچنا ہے تو آپ نے اس لفظ کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور اپنے حاجت کو، اپنے مقصد کو، اپنی خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔
میں آپ کو پڑھ کے دوبارہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ ربی انیا مغلوبن فانتصر فانتصر فانتصر، اس ترتیب سے آپ نے 501 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ چاہیں تو سجدے کی حالت میں کر سکتے ہیں، اگر آپ نے سجدے کی حالت میں نہیں کرنی تو آپ ایسے ہی بیٹھ کر اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی، ہر نیک دلی خواہش پوری ہوگی۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن 20 رجب المرجب والے دن جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ بفضل خدا آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ قرآنی آیات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہر مشکل و مصیبت سے آپ کو نجات ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ دعاؤں کی قبولیت والے بن جائیں گے۔ جب بھی آپ کوئی دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، یعنی کہ آپ نیک لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 20 رجب المرجب والے دن کر کے اللہ کے حضور جب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے، اللہ پاک آپ کو اس چیز سے ضرور نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 20 رجب المرجب کے دن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ 21 دن تک مسلسل اس عمل کو کریں گے تو آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی قید ہے تو اسے رہائی مل جائے گی، اگر کوئی ناحق کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے تو اپنے حق کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، یا جو قید ہے وہ قید سے رہائی پانے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر حاجت پوری کرنے کے لیے، ہر دعا کی قبولیت کے لیے، دلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج اقصی اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔